اجتماعیت تھی، سمٹ کر انفرادیت اتنی آ گئی ہے آپ کے یہاں. کہتے ہیں پچھلے سال 14 لاکھ گئے تھے، 14 چھوڑ کے 54 ہو جائیں، 14 کروڑ ہو جائیں، یہ بھی تو ہو جاتا ہے. جب ہر فرد اپنی نجات کے لیے وہاں جا کے کچھ کر کے آتا ہے، انسانیت کو اس سے کیا، حتیٰ کہ امت کو آپ کے اس سے کیا. وہاں یہ اجتماع ہونا تھا. اس دور کی بات کو سامنے رکھیے جب کہا یہ گیا کہ وادی ہے غیر ذی زرع، جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا. جہاں ہونے اتنے لوگ کھائیں گے کیا وہاں؟ اس کا کچھ انتظام ہونا چاہیے، بڑا ضروری ہے. کھانے کے لیے سیدھی سی چیز گوشت بہترین خوراک، اب اس کو لاد کے کہاں سے لایا جائے، کیسے انتظام ہو، وہ اس قسم کا اسٹور ہونا چاہیے جو اپنے پاؤں پہ چلتا ہوا آ جائے. یعنی آٹو موبائل خود ہی وہ چلتا ہوا آئے، اور جہاں ضرورت پڑے آپ اس کو کھولے، کرو تازہ گوشت اس کے اندر سے نکلے. یہی جانور جنہیں آپ کہتے ہیں، قرآن کریم نے یہی کہا. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اپنے ساتھ کوئی فالتو جانور لے کر رکھو، کچھ تو وہ لے جاؤ جن پہ تم سامان وغیرہ لاد کے لے جاؤ، ایسا سامان جو راستے میں ضرورت ہو وہاں جا کے فارغ ہو جائیں گے. یہ عجیب قسم کی ٹرانسپورٹ ہے کہ یہ سب کچھ آپ کا لاد کے بھی لے جاتی ہے، آپ کو بھی لاد کے لے جاتی ہے. جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں آپ کے لیے سامان فروخت تیار کرتے ہیں. اللہ منتریہ اونٹ ہے ذبح کیجیے، 500 آدمی 1000 آدمی کے لیے کافی ہو جاتا ہوگا. ان کو ساتھ لے آئیے، وہاں جب ضرورت پڑے وہاں ان کو ذبح کیجیے. کہاں خود بھی کھائیے، وہاں بھی بہت سے اور محتاج ہوں گے، ان کو بھی ساتھ کھلائیے. یہ تھی 22/28. اسی کے ساتھ ہی 22/36 وہاں بھی یہ ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. ذبح کرو، خود کھاؤ، وہاں کے جو دوسرے لوگ ساتھ ہیں ان کو بھی بٹھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ. بڑی عام میزبانی وہاں ہونی چاہیے تمہاری. حج کے مناسک کی تفاصیل میں میں جاؤں تو آپ دیکھیں گے کتنا عظیم پروگرام ہے. عرفات کے میدان میں، یہ عرفات آپ نے دیکھا یہ کیا ہے؟ یہ عرفہ وہ ہمارے یہاں پنجابی گھروں میں حرفہ ہو گیا، جڑا حرفے کا ختم کرایا جاتا. لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ختم ہر سال تھی انہوں کر دے مڑ کے آ جاتی ہیں. بڑی کوشش کی اس قوم نے ختم دلانے، حرفے کا ختم. بڑی بلندیوں پہ فلسفہ بیان کیا تو یہ کہ جب اماں حوا اور بابا آدم جنت سے نکلے ہیں تو دونوں کہیں کھو گئے، جیسے انارکلی میں بچہ کھو جاتا ہے. اور وہ کسی طرف نکل گئے، یہ کسی طرف نکل گئے. دو ہی انسان دنیا میں نیچے اترے کھوئے ہوئے، سینکڑوں برس کھوئے ہوئے. وہ الگ رو رہے ہیں، وہ الگ رو رہے ہیں. راستہ بتانے والا تیسرا انسان ہی نہیں، پتا کیسے چلے.
خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ یہ جو میدان ہے مکے کا، یہاں آ کے وہ جو آپس میں ملے تو انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، یہ ہے عرفات کا میدان۔ اور کہا یہ گیا تھا کہ وہاں جمع ہو اس میدان کے اندر اور باہمی تعارف کراؤ ایک دوسرے کا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، یہ کہاں کے نمائندے ہیں، یہ کہاں کے نمائندے ہیں، فرسٹ سیشن تمہارا یہ ہونا چاہیے وہاں۔ جو لفظ انٹروڈکٹری بنا ہوا ہے آپ کے یہاں، وہ تو ہے ہی انٹروڈیوس کرانا ایک دوسرے کو، یہی تو عرفات ہے۔ اور وہاں پھر اپنے میں سے ایک امام چنو جو وہاں تمہارے سامنے آئندہ سال کا پروگرام وضع کیا ہوا، ڈسکس کیا ہوا اعلان کرے، اس پروگرام کو اپنے ساتھ لے کر پھر آ جاؤ مینا کے میدان میں، وہ وسیع ہے۔ وہاں آ کر اس کی جو پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں، عملاً کیا کیا اس کے اندر کرنا ہوگا، اس پہ بحث و مناظرہ، بحث و تمہید کرو، ڈسکشن کرو۔ 3 دن تک کم از کم وہاں ٹھہرو۔ اب اس ٹھہرو تو پھر کھاؤ پیو کا کہیں گا کہ کھاؤ پیو کیا، مہمانیاں کرو۔ یہ جو تمہیں کہا گیا تھا کہ فالتو جانور نہ ہو، صبح شام آج پاکستان والوں کی طرف سے ہے، کل ایران والوں کی طرف سے ہے، ان کو ذبح کرو، خود کھاؤ، وہاں والوں کو کھلاؤ، کام کی باتیں کرو، یہ سارا کچھ یہ تھا۔ فوراً یہ چیز ذہن میں آ گئی کہ اس مقام کو اس اعتبار سے کچھ تقدیس بھی حاصل ہے کہ بلند عالمگیر انسانیت یا للہیت کو لیے ہوئے یہاں آ رہے ہیں، یہاں کچھ جانور بھی ذبح ہو رہے ہیں۔ تو انسان جب اپنے عہد تبولیت میں تھا تو اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ دیوتاؤں کے حضور اگر جانوروں کی قربانی کی جائے تو وہ اس کے خون سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ کہیں تو وہ خون ہی چھڑک دیتے تھے ان پہ، کہیں اس سے زیادہ ریفائنمنٹ ہوتی تھی تو خون کو جلا دیتے تھے اور اس کے جو دھواں اٹھتا تھا گوشت کا وہ دھواں بتوں کی طرف پھیر دیتے تھے۔ ہاں یہ کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ان کو پہنچتی ہیں اور اس سے قرب حاصل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس کے لیے قربانی کا لفظ استعمال ہی نہیں کی، اور یہ جو تصور تھا کہ یہاں بھی یہ ذبح ہونے لگے، کہہ دیا کہ یہ تمہارے کھانے کے لیے ہے، یہاں کے بھوکوں کے لیے، یہاں جو تمہارے ساتھ اور لوگ موجود ہیں ان کے لیے ہے، لیکن اس تصور کو ذہن سے نکالنے کے لیے نہیں کہہ دیا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤہا۔ تو یاد رکھو، یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ کہیں قربانی ہے، خدا کے مقرب بنو گے، اس کا گوشت خون جو ہے یہ اللہ کو پہنچے گا، بالکل نہیں، قطعاً نہیں، یہ سوال نہیں ہے۔ ولکن ینالہ التقوی منکم، اس کے پاس تو پہنچتے ہیں وہ جو تم اپنے فرائض کی ادائیگی کرتی ہو، ذمہ داریاں پوری کرتے ہو، وہ بات۔ کذالک سخرھا لکم، ان کو تو تمہارے تابع فرمان کر دیا ان حیوانات وغیرہ کو، تاکہ تم یہ جو تمہیں رہنمائی دی ہے جس کے لیے حج میں تم آئے ہو، اس کے لیے سامان خورو نوش تمہیں دیا، لے تو کبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اس نظام و قوانین خداوندی کی کبریائی کو دنیا کے اندر نافذ کر سکو۔ یہ جانور ذبح کر کے خدا کا مقرب بننا یہ بات نہیں ہے۔ وبشر المحسنین، جو یوں حسن کارانہ انداز سے ان فرائض کو پورا کرتے ہیں ان کے لیے اچھے نتائج کی خوشخبریاں